الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تعالى في مقام آخر إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد بعدد أوراق الشجر وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، کئی جمعہ سے ہماری تقریر کا عنوان عمل کرنے کے متعلق چلتا آ رہا ہے. ایک مسلمان اس دنیا کے اندر کامیاب اگر ہونا ہے تو اسے عمل کرنا 100% ضروری ہے. بغیر عمل کے مسلمان کامیابی کا تصور اگر کرتا ہے تو وہ اس کی حماقت ہے. اور آپ جانتے بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر مجھے اور آپ کو جو بھیجا ہے وہ عمل کرنے ہی کے لیے بھیجا ہے. یہاں آرام نہیں ہے، یہاں عمل ہے. ہماری زیادہ توجہ اس دنیا کے اندر عمل پر رہے گی. اگر کوئی آدمی یہ سوال کرے عمل ہی اگر کرتے رہیں تو پھر کھانا کہاں سے کھائیں گے اور انسانی ضروریات کی تکمیل کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں، عمل کا بدلہ ہے دنیا کا سکون. سکون کی وجہ سے عمل نہیں ہے، عمل کی وجہ سے سکون ہے. عزیزان گرامی، عمل جتنا انسان کرے گا دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، مومنین کامیاب ہو گئے. کیسے کامیاب ہو گئے؟ عمل کی وجہ سے کامیاب ہو گئے. اگر عمل نہیں کرے گا تو دنیا کے اندر وہ مصیبتوں میں مبتلا ہو جائے گا. عذاب کا سلسلہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی سے شروع کر دیتا ہے. اور جب عمل نہ کرنے کی وجہ سے دنیا میں عذاب ہے تو یقیناً آخرت کا عذاب بھی اس کے لیے متعین ہے. عزیزان گرامی، ذرا آپ عنوان سے تھوڑی دیر کے لیے ہٹیں
قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی تمام عالم اسلام کے لیے اور انسانوں کے لیے ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ پورے قرآن پاک میں عمل کا جو حکم آیا وہ صرف مسلمانوں کے لیے آیا، غیر مسلموں کے لیے ایمان کا حکم آیا، مسلمانوں کے لیے عمل کا حکم آیا۔ کیوں؟ کسی بھی غیر مسلم کا کوئی عمل بغیر اسلام کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں، چاہے وہ کتنا ہی بڑا عمل کر لے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کتنا ہی اچھا عمل کرے، اچھی نماز پڑھے، بہترین روزہ رکھے، خوب اپنی دولت کو غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، محتاجوں میں خرچ کرے، اس کا کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں مقبول نہیں، کیونکہ عمل کے مقبول ہونے کے لیے شرط ہے ایمان۔ بغیر ایمان کے ایک غیر مسلم کا کوئی عمل قبول نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ غیر مسلموں سے کہا ایمان لے کر آؤ، عمل کرو نہیں کہا۔ لیکن مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے قرآن میں جگہ بجگہ اللہ تبارک و تعالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرمان میں بے شمار جگہ پر ارشاد فرمایا کہ عمل ایک مسلمان کا خاص ہے۔ اسی لیے حضرات مفسرین کرام فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ہر تبلیغی نوجوان کو یہ آیت یاد ہے، چاہے وہ ترجمہ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، اللہ کے راستے میں نکلنے والا نوجوان اپنی بات میں اس آیت کو ضرور پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین اور آسمان، زمین میں جو بھی فساد آتا ہے، سمندروں میں جو بھی فساد آتا ہے، یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ آیت بطور خاص مسلمانوں کے لیے نازل ہوئی ہے، کیونکہ غیروں کے عمل کا اللہ تعالیٰ کے دربار میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ مسلمان جب اپنے عمل کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ کو غصہ آتا ہے۔ ایک غیر مسلم شراب پی رہا ہے، اللہ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، ایمان نہیں تو شراب پینے اور نہ پینے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ایک غیر مسلم زنا کر رہا ہے، اللہ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، ایمان نہیں تو پھر اس کے حرمت کا اس کے پاس کوئی اعتبار نہیں۔ غیر مسلم چرا رہا ہے، کوئی اعتبار نہیں، اللہ کو غصہ نہیں آتا۔ کیوں؟ ہدایت سے دور، اسے نہیں معلوم کہ چوری کیا ہے، اسے نہیں معلوم کہ زنا کیا ہے، اسے نہیں معلوم کہ حرام کیا ہے، اسے نہیں معلوم کہ حلال کیا ہے، اسے نہیں معلوم۔ لیکن اس کے برخلاف اگر کوئی مسلمان چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، حرام کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کھاتا ہے، اللہ کو بہت غصہ آ جاتا ہے اور اس غصے کی وجہ سے زمین میں فساد برپا کر دیتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، مسلمان کے اعمال جتنے اچھے ہوں گے دنیا کے اندر امن سکون اطمینان، مسلمان کے اعمال جتنے خراب ہوں گے دنیا اتنی بگڑ جائے گی۔ غیروں کے اعمال کا دنیا میں کوئی اثر پیدا نہیں ہوتا، غیروں کے اعمال سے دنیا کے اندر کوئی فساد نہیں ہے۔ فساد اگر دنیا کے اندر ہے تو مسلمانوں کے اعمال کے کرنے اور نہ کرنے کا نتیجہ اور سبب بنتا ہے۔ مسلمان نماز نہیں پڑھا، اللہ کی لعنت، روزہ نہیں رکھا، اللہ کا عذاب، زکات نہیں دیا، اللہ کا عذاب، حج نہیں کیا، اللہ کا عذاب، چوری کر رہا ہے، اللہ کا عذاب،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر صحابہ سے خطاب فرمایا مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر کہ صحابہ کان کھول کے سنو، ایک وقت وہ آئے گا کہ میری امت کا غلام رات کو سوئے گا انسانی شکل پر، صبح کو اٹھے گا کتے اور سور کی شکل پہ۔ صحابہ کو تعجب ہوئی بات، یا رسول اللہ آپ کی امت کے چہرے بھی مسخ ہو جائیں گے، آپ کی امت کے چہرے بھی بگڑ جائیں گے؟ لاڈلو میری امت کے چہرے بھی بگڑ جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کیا وہ لوگ ایمان کے باہر والے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایمان والے ہوں گے۔ اچھا، پھر آقا نے فرمایا نمازی بھی ہوں گے، آقا نے فرمایا روزدار بھی ہوں گے، آقا نے فرمایا حاجی بھی ہوں گے۔ پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جب عمل بھی ہے ایمان بھی ہے تو چہرے کیوں بگڑیں گے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کچھ چیزیں ان کی زندگیوں کے اندر داخل ہو جائیں گی۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ان کے اندر اتنی بے حیائی داخل ہو جائے گی، وہ بے حیائی کو فیشن سمجھنے لگیں گے، اللہ کو غصہ آئے گا، رات کی انسانی صورتوں کو صبح کو بگاڑ کر بستروں سے اٹھائیں گے۔ آج بے حیائی داخل ہے کہ نہیں ہے؟ اچھوں کے اندر بروں کے اندر سب کے اندر بے حیائی داخل ہے، عام ہے بے حیائی۔ غیر مسلموں کی بات چھوڑو، مسلمانوں کی بات کرو، کلمہ پڑھنے والے لوگوں کی بات کرو، بے حیائی اتنی عام، اتنی عام، گھر میں داخل، دکان میں داخل، پرسنل زندگیوں کے اندر داخل۔ حالات دیکھو تو تب پتا چلے گا کہ آج کا مسلمان کتنا بے حیا ہو گیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک کتا بھی اتنا بے حیا نہیں تھا جتنا کہ آج کے زمانے میں مسلمان بے حیا ہے۔ غصہ تو آئے گا مسلمان کو، کیسی باتیں کرتے ہیں مولانا، لیکن حالات ہیں، بتانا پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا بے حیائی ان کی زندگیوں کے اندر رچ گئی ہوگی، بس گئی ہوگی، بے حیائی میں ان کو مزہ ملے گا، یہاں تک کہ باپ اور بیٹی کا رشتہ بھی ٹوٹ جائے گا، ماں اور بیٹے کا رشتہ بھی ٹوٹ جائے گا، بھائی اور بہن کا رشتہ بھی ٹوٹ جائے گا، اتنی بے حیائی عام ہو جائے گی۔ اور آج چل رہا ہے زمانہ، کس گھر کے اندر بے حیائی نہیں الا ماشاءاللہ، کس دکان کے اندر بے حیائی نہیں الا ماشاءاللہ، کس نوجوان کے اندر بے حیائی نہیں الا ماشاءاللہ۔ جوان تو جوان، بے حیائی کے کیچڑ میں ہمارے دور کے بوڑھے بھی گھسے ہوئے، بوڑھے بوڑھے جن کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں، ایسے بوڑھے بھی بے حیائی کے کیچڑ میں ڈوبے ہوئے۔ اب اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو اور کیا آئے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ نازل نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ بے حیائی سے بچو میرے دوستو۔ پھر پیغمبر نے فرمایا کہ شراب اتنی اندر گھس گئی ہوگی کہ شراب کے بغیر ان کو رات کو نیند نہیں آئے گی۔ مسلمان اور شراب، سوال پیدا نہیں ہوتا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب شراب کی حرمت کا اعلان کیا تو صحابہ اپنے گھروں سے لا کر مٹکے ایسے پھوڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر مدینے کی گلیوں میں شراب برسات کے پانی کی طرح بہ رہا تھا۔ ایک دور کے وہ مسلمان تھے، اس دور کے مسلمان شراب کی قسمیں استعمال کرتا ہے، اور ہے کہ نہیں؟ شراب بھی پینے والے ملیں گے، شراب کی طرح نشہ آور چیزیں استعمال کرنے والے بھی آج کے دور میں ملیں گے۔ ابھی ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ مولانا اس بات پر بھی توجہ دیں آپ اپنی تقریر میں کہ ہمارا نوجوان آج طرح طرح کی چیزیں کھا کھا کر اپنی جسمانی حالت کو بگاڑ رہا ہے۔ کوئی ہنس کھا رہا ہے، کوئی پان پراگ کھا رہا ہے، کوئی گٹا کھا رہا ہے، کوئی مانکچن کھا رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے کہ افیم کھا رہا ہے، کوئی شلیشل سن رہا ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر یہ حالت داخل ہو چکی ہے۔
ایک دکاندار نوجوان نے مجھ سے آ کر کہا کہ مولانا ہمارے دکان میں مرد تو مرد، عورتیں بھی پان پرا خریدتی ہیں، عورتوں کے اندر بھی پان پرا کھانے کی بیماری ہے، عورتوں کے اندر بھی گٹھا کھانے کی بیماری ہے، مسلمانوں کے اندر، جس کی وجہ سے جسم بھی ہلاک ہو رہا ہے، ایمان بھی تباہ ہو رہا ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ جسم کی بھی حفاظت کر، ایمان کی بھی حفاظت کر، کیونکہ جسم بھی اللہ کی نعمت ہے، ایمان بھی اللہ کی نعمت ہے۔ وَلَا تُهْلِكُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال۔ عادت بڑھ گئی، شراب کھا پینے والے کی آج معاشرے میں عزت نہیں، لیکن تمباکو کھانے والے کی عزت ہے۔ شراب پینے والے کو حقارت کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، پان پراگ کھانے والوں کو حقارت کی نظروں سے دیکھا نہیں جاتا۔ شراب کی دکانوں کو بند کرنے کی کوششیں ہیں، لیکن اس دکان کو کوئی انگلی تک نہیں اٹھاتا جس دکان میں پان پراگ بیچا جا رہا ہے، تمباکو بیچا جا رہا ہے، مانیٹن بیچا جا رہا ہے۔ ان دکانوں کو بند کرنے کی کسی کو فکر نہیں ہے، جبکہ میرے دوستوں علماء عرب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ شراب پینے کا جو گناہ ہے، سگریٹ بھی پینے کا وہی گناہ ہے، اسی کا عذاب آج بھگت رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دور وہ ایسا آئے گا جس دور میں شراب رچ گئی ہوگی، بس گئی ہوگی، نمازی بھی، روزدار بھی، حاجی بھی شراب کی یا شراب جیسی چیزوں کی عادی ہو گئے ہوں گے۔ آیا نہیں آیا زمانہ؟ پیغمبر نے فرمایا تیسری اہم چیز، عورتوں کا ناچ گانا عام ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس بات کو سن کر تو صحابہ شرم کے مارے اپنے چہروں کو نیچے کر لیے، صحابہ بڑے شرمیلے تھے۔ عورتوں کا ناچ گانا عام ہو جائے گا، گھروں گھروں میں رنڈیاں رہیں گی، ناچنے والی رہیں گی۔ مارے شرم کے صحابہ کی نگاہیں نیچے ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جملہ نکلا تو شرم کی وجہ سے ہم آقا کو دیکھ نہیں سکے۔ صحابہ کو سمجھ میں نہیں آئی بات کہ ایمان والا بھی بھلا گھر کے اندر ناچنے والی کو رکھے گا؟ ناچنے والیوں سے ایمان والوں کا کوئی تعلق بھی ہے؟ ناچنے والیوں سے ایمان والوں کا کوئی رشتہ ہے؟ آج تو اتنا رشتہ مضبوط ہو رہا ہے ناچنے والوں سے ایمان والوں کا، مجھے کہنے دیجئے کہ ناچنے والوں کا ایمان والوں سے کیا ولیوں سے بھی رشتہ مضبوط ہو رہا ہے۔ اجمیر کو دیکھو، روزانہ ایک ایکٹر نہیں آ رہی ہے، نہیں آ رہی اجمیر کو۔ آئے دن اخبار میں کون آئے، انہیں آیا، انہیں آئی، انہیں چادر چڑھائی، انہیں پھول چڑھائی۔ ارے اجمیر کے ولی کو کیا سمجھا مسلمان؟ کیا وہ بھی کسی زمانے میں فلم ایکٹر تھے؟ اللہ والے تھے، ولی کامل تھے، سید السادات تھے، بڑے پیر تھے۔ رسول اللہ کے حکم سے ہندوستان کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کو ہندوستان بھیجا۔ آج ان کے مزار کو، ان کی درگاہ کو، ان کے مقبرے کو، ان کی قبر کو آج دنیا والوں نے کیا بنا لیا؟ رنڈیوں کی، ناچنے والوں کے، فلم ایکٹروں کی آما جاہ بنا دیا، آنے جانے کی جگہ بنا دیا۔ وہاں کے مزاور، وہاں کے سجادہ نشی، وہاں کے درگاہ کے ذمہ دار اس ولی کو رکھ کر تجارت کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں۔ خود ان کو نہیں معلوم کہ یہ معین الدین چشتی اجمیری ہے کون، پھر بھی ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم کو ولیوں سے رشتہ نہیں۔ ہم تو ڈنکے کی چوٹ میں کہتے ہیں ہم کو جو ولیوں سے رشتہ ہے، خدا کی قسم سوا حصہ بھی ان چوروں کو نہیں ہے، ان مزار پرستوں کو نہیں ہے، ان اولیاء اللہ کی عقیدت کے تاجروں کو نہیں ہے جو رشتہ کہ ہمارا اولیاء اللہ سے ہے۔ ہم جانتے ہیں معین الدین چشتی اجمیری کون، ہم جانتے ہیں حضرت خواجہ بندے نواز کون، ہم جانتے ہیں حضرت توکل مستان کون، ہم جانتے ہیں حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کون، ہم جانتے ہیں حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کون۔ ان کو کیا معلوم؟ صرف ان کی دیغ معلوم، ان کے چڑھاوے معلوم، ان کے پھول معلوم، ان کے چادر معلوم، آنے والے تصویر معلوم، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں معلوم۔
معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کو تو آج ہندوستان کے 10% مسلمان بھی نہیں جانتے، 10% مسلمان نہیں جانتے۔ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ تو وہ ولی کامل گزرے جو بغداد سے ہجرت کر کے مدینے میں اپنی زندگی گزارنے کی نیت سے آ گئے، مسجد نبوی کو اپنا گھر بنا لیے، میں جیوں گا یہیں مروں گا یہیں، کیونکہ معین الدین کے نانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، سید خاندان سے تعلق رکھتے تھے، سو رہے ہیں مسجد نبوی میں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زیارت ہوتی ہے، آقا نے فرمایا میرے نواسے کہاں سوتے سوتے اپنی زندگی قربان کر رہا، ہندوستان کی میری امت ہدایت سے دور ہے، تو ہندوستان جا، تجھے مدینے میں رہنے کا ثواب ملے گا، تو گزرے گا ہندوستان میں، محنت کرے گا تو ہندوستان میں، لیکن اجر ملے گا مدینے کی محنت کا۔ اٹھتے ہیں کسی سے پوچھا نہیں، جہاں ہندوستان کا راستہ تھا اس طرف سے سیدھے ہندوستان تشریف لانے والے ولی کامل کو حضرت معین الدین چشتی اجمیری کہتے ہیں۔ وہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اپنی امی کے پاس آ کر کہنے لگے کہ امی میں حساب لگا رہا تھا تو نتیجہ یہ نکلا کہ الحمدللہ اب تک میرے ہاتھ میں 7 لاکھ غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا، 17 لاکھ مسلمان میرے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر گناہوں سے توبہ کی۔ معمولی ولی نہیں، 7 لاکھ مسلمانوں کو غیر مسلموں کو کلمہ پڑھانے والا ولی کوئی معمولی ولی ہوگا؟ آج اس کے مزار کو کیا بنا لیے ہم لوگ؟ انہیں آئی چادر چڑھائی، انہیں آئی پھول چڑھائی، فلمہ پاس کرنے کے واسطے، دعا کرنے کے واسطے آ رہی، شوٹنگ ہو جائے کو فلم نکال ڈال کو، میرا فلم سپر ہٹ ہونا کو بول کو مزار کے پاس آ دعا کری تو پیپر والوں کو بھی ہونا، کیا کاتبک نوی رپورٹ ہونا، پیپر میں آتا فلاں ہیرونیا کا بھی نام بولوں گا بھائی۔ لیکن اللہ ہماری قوم کو دیکھ توفیق دے، مزمل صاحب کو یہ سب کیسا بھی معلوم ہو کہ اندھے مزمل صاحب، تم نے جیسے 2 ہنکیاں دیا، اللہ تعالیٰ مزمل صاحب کو بھی 2 ہنکیاں دیا ہے، لیکن تمہارے دیکھنے میں ہمارے دیکھنے میں فرق ہے۔ گزشتہ جمعہ بولا کہ ایسا عورت ایسا گئی، ایک جنا فون کر کر بول رہا انہیں حرامی حضرت، تمہیں بھی حرامی کیا؟ میں بولا تیرا شکر ہے رے باپ، یہ ایک جملے سے مزمل کے گناہوں کو تو اپنے سر لے لیا، تیرے نیکیوں کو میرے سر دے دیا، لیکن افسوس ہے گمان ہے تیرے پاس نیکیاں تو نہیں رہیں گی۔ عورت کو دیکھے نا گناہ، سچی گناہ، کون دیکھے تھے بھی گناہ، لیکن یہ فتویٰ ڈاکٹر کے لیے چلتا، ڈاکٹر کیا کیا کی دیکھتا، کئی کو دیکھتا انہیں مزہ لینے کے واسطے، ریسرچ، تحقیق کرنے والے کو ثواب ملے گا، عذاب نہیں ملے گا بے وقوف۔ ائمہ نے ایسی تحقیق کی ہے، اس تحقیق کو اگر تمہارے سامنے پیش کریں گے تو تم لوگ ان اماموں کو نعوذ باللہ سیکسی امام کہنے لگو گے۔ ان لوگوں کی تحقیق، حسین بھائی حیض کے بارے میں معاف فرمائے، ماں کے حیض کے بارے میں بیٹے کو نہیں معلوم، بیوی کے حیض کے بارے میں شوہر کو نہیں معلوم، لیکن حیض کے کلر کتنے ہوتے ہیں اماموں نے یہ تک تحقیق کر دی، حالانکہ حیض کا خون سب سے غلیظ خون ہوتا ہے، خون نکلیا یہ خون الگ، عورت کو جو خون نکلتا ہے مہانہ وہ خون الگ ہے، لیکن اماموں نے ان خونوں کا بھی ریسرچ کیا، تحقیق کی ہے، دیکھنے میں فرق ہے، تحقیق میں فرق ہے۔ تم لوگ اگر دیکھو گے تو اس نظر کا انداز الگ ہوگا، کوئی اللہ والا اگر دیکھتا ہے تو اس نظر کا انداز کچھ اور ہوگا۔ ایک گاؤں میں بہت بڑے اللہ والے تھے، تھانوی رحمت اللہ علیہ واقعہ نکلے، بہت بڑے اللہ والے تھے، لیکن اس گاؤں میں وہ اللہ والے کو بدنام کرنے کی پوری کوششیں کی۔ ایک آدمی اپنی بیوی کو تیار کیا،
تیار کر کے بولا ایک کام کر، تو خوب صبر کر، سج کر اس اللہ والے کے پاس جا دم کرنے کی نیت سے. جب وہ اللہ والا تجھے اندر بلا لگا دروازہ بند کر لے. بند کرنے کے بعد 5 منٹ کے بعد تو بمبڑیاں مار، ہمیں سب آ کر الزام کے تحت میں اللہ والے کو مار دیا. سازش سمجھ میں آئی؟ ویسا تو نے خوب صبر کو، سچ کو، خوبصورت ہو کو اللہ والے کے پاس آ کر دروازہ کھٹکھٹائی. اللہ والے پوچھے کون؟ حضرت طبیعت ناساز ہے، دم کرنے کی نیت سے آئی ہوں. حضرت دروازہ کھولے تو اچانک انہیں اندر چلے گئی. حضرت بھانپ لیے اس کے ارادے غلط ہیں تو فوراً حضرت اپنی ولایت کی ایک نظر ڈالتے ہیں. باہر مجمع انتظار میں ہے، لڑکی بمبڑیاں مارے گی، ہمیں الزام لگا کر ماریں گے. عورت کی آواز اتنی آ رہی ہے. نوشو ڈر گا، میں چپ کے پلان بنایا تو انہیں صحیح چلے گی کی میں بنایا تو پلان میں انہیں صحیح چلے گی نا، دروازہ کھول رہے نہیں نا، بمڑے تو مار رہی نہیں نا. خیر بمڑیاں مار کو گیر کو، باہر والے بمڑیاں مار کو گیر کو دروازہ کھولے تو اندر وہ عورت بجائے حضرت کو مبتلا کرنے کے نماز پڑھ لے کر کھڑی ہے. تو فوراً پریشان ہوگا. انہیں نوشو کہا اے کیا واسطے بھیجا، تو کیا کر رہی ہے؟ بھیجے تو وہ نیت سے، لیکن یہ اللہ والے کی نگاہ نے میرے دل کے فریب کو مٹا دیا ہے. ایک نظر ولی کامل کی پڑی تو دل کا فریب مٹ گیا. دیکھنے میں فرق ہوتا ہے. سرکلوں میں کوئی بے حیا نوجوان دیکھے گا، اس کی نیت کچھ اور ہوگی. خدا کی قسم ہم دیکھیں گے تو ہماری نیت کچھ اور ہوگی. ہم تحقیق کے لیے دیکھیں گے، تم لذت کے لیے دیکھو گے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا کہاں تک پہنچی. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ترقی کہاں تک پہنچی. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس دنیا نے عورت کو کہاں سے کہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے. اس کی شرم کیا ہوگی، اس کی حیا کیا ہوگی، اس کا لباس کیا ہوا، اس کی تہذیب کیا ہوگی، اس کے اخلاق کیا ہوئے. ہم یہ طریقے سے دیکھنا چاہتے ہیں. نعوذ باللہ کسی کی صورت سے مزہ لینا نہیں، کسی کی لباس سے مزہ لینا نہیں ہے. اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو بچا کر رکھا ہے. حرامی کچھ اور ہوگا، حلالی کچھ اور ہوگا. دیکھنے میں فرق ہوتا ہے. علماء کو اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت کا علم عطا فرماتا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے کیا فرمایا؟ العلم علم الحال. ایک تو قرآن کا علم ہے، دوسرا حالات کا علم رکھنے والا یہ سب سے بڑا عالم ہوتا ہے. ہم نہ معلوم کہ اس درگاہ میں کون کون آنے والے ہیں، ہم نہ نہیں معلوم ہیرونیاں کے نام، ہمیں دیکھنے کے واسطے نہیں. اخبار میں آیا آہا اسے دنیا ہیرونی کہتی ہے لیکن شریعت اسے زانیہ کہتی ہے. دنیا اسے ہیرو کہتی ہے، شریعت اسے زانی کہتی ہے. دنیا اس زانی کو سر پہ چڑھا رکھا ہے، اس زانیہ کو سر پہ چڑھا رکھا ہے دنیا. شریعت تو کہتی ہے کہ اتنا غلیظ ہے، اتنا غلیظ ہے، دنیا میں بھی بدتر ہے اور آخرت میں جہنم میں جہنمیوں کو کسی سے تکلیف ہے تو زانی اور زانیوں کی بدبو سے تکلیف ہے. جہنم خود ایک تکلیف کی جگہ. جہنم میں کہیں کسی کو سکون نہیں، عذاب ہی عذاب، تکلیف ہی تکلیف ہے. آگ کی تکلیف، بچھوؤں کی تکلیف، سانپ کی تکلیف، فرشتوں کے کوڑوں کی تکلیف، گرائے جانے کی تکلیف، کاٹے جانے کی تکلیف. تکلیف ہی تکلیف ہے. پھر بھی جہنمی فرماتے ہیں جہنم کی ان تکلیفوں کے سامنے سب سے زیادہ اگر کوئی تکلیف ہے تو وہ زانی اور زانیہ کے جسم سے نکلنے والی بدبو ہمیں جہنم کی آگ سے بھی زیادہ تکلیف دے. ان زانیوں کا کیا کام؟ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے مزار میں ان زانیوں کا کیا کام؟
وقت کے ولی کے مزار پر ان کی چادر جبکہ اس ولی کامل نے کبھی ایسی عورتوں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا تو دور کی بات، ان کمینوں کی طرف پیشاب کی دھار تک بھی نہیں کیے تھے، آج وہ کمینے اور زانیہ ایک ولی کے مزار پر قدم رکھتے ہیں۔ تو میرا ایمان یہ ہے، میرا یقین یہ ہے، میرا عقیدہ یہ ہے، یہ ایک زانی اور زانیہ ولی کے مزار میں پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس ولی کو خبر سے عرش میں بلا لیں گے، عرش میں بلا لیں گے۔ میرے بندے تو دنیا میں بھی پاک تھا، خبر میں بھی پاک رہے گا۔ ایسا ہو گیا آج حال، بے حیائی رقاصوں ناچنے والیوں کا عام داخلہ ہو گیا اس ولی کامل کے مزار پر۔ تمام ہندوستان کے مساجد کے ذمہ داروں کو میں یہ کہتا ہوں، درگاہوں کے ذمہ داروں کو میں یہ کہتا ہوں، اور دوسرے علماء کو میں یہ کہتا ہوں، سب ایک میمورنڈم تیار کر کے حضرت خواجہ بندے نواز اور غریب نواز رحمت اللہ علیہ مزار کے ذمہ داروں کے پاس بھیجے اور اس بات کی وضاحت کرے کہ یہاں صرف زیارت کو آ سکتے ہیں، لیکن کوئی بے حیا زانی اور زانیہ کو آنے کی یہاں اجازت نہ دی جائے۔ ایک میمورنڈم ہر مسجد سے یا ہر اسٹیٹ سے، ہر ریاست سے، علماء کی ہر جماعت سے اس اجمیر کے ذمہ داروں کو بھیجنا چاہیے، کیونکہ اللہ والے وہاں تڑپ رہے ہیں، ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ سمجھا نہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی تاریخ کو؟ کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں میرے دوستو، عنوان کہیں سے کہیں جا رہا ہے، آگے بات بڑھانا ہے مجھے، کہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اپنی جوانی میں 7 لاکھ غیروں کو کلمہ پڑھا۔ کتنے غیروں کو؟ لیکن آج پورا ہندوستان مل کر ایک مودی کو ٹوپی پہنا نہیں سکا۔ پہنایا؟ کلمہ پڑھانا تو دور کی بات، ٹوپی پہنا نہیں سکا، اور انہیں پہننے سے بھی انکار کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس بے وقوف کو کیا ضرورت تھی کہ اپنے مفاد کے لیے نبی کی سنت کا سودا کرنے کی؟ گھر کی پراپرٹی دے دیتا، یا اپنی بیٹی سے اس کمینے کا نکاح کر دیتا، یا اپنی بہن کا نکاح کر دیتا۔ ٹوپی تو نبی کی سنت ہے نا، شعار اسلام ہے نا، غیر مسلم کو دے رہا ہے، لو پہنو۔ لیکن وہ گجرات کا درندہ کیسے نبی کی سنت کو تسلیم کر سکتا ہے؟ اگر وہ کرتا تو درندہ نہ ہوتا۔ کہاں کا مسلمان، کیا دور تھا مسلمان تیرا، اور آج مسلمان کس پلیٹ فارم پہ پہنچا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، جس قوم میں خدا کی نافرمانی عام ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم کے سروں پر ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دیتے ہیں۔ کرے کہ نہیں کرے؟ ایک دور کیسا تھا مسلمانوں کا؟ مسلمانوں کے دور حکومت میں غیر مسلم عافیت میں تھے، آج غیروں کی حکومت میں مسلمان عافیت میں نہیں ہے۔ کیسے کیسے بادشاہ آ رہے ہمارے نگاہوں کے سامنے، مار کر کھانے والے، ہڑپنے والے، مارنے والے، کروڑوں روپیہ، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، یہ سب ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ کوئی بادشاہ غریب ملے گا آپ کو، کوئی کونسلر غریب ملے گا آپ کو، کوئی ایم ایل اے غریب ملے گا آپ کو، کوئی ایم پی غریب ملے گا آپ کو۔ تاریخ اسلام پڑھ کر دیکھو، ابو بکر کا دسترخوان کیسا تھا، بستر کیسا تھا۔ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھو، عمر کا دستر کیسا تھا، عمر کا بستر کیسا تھا۔ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھو، عثمان کا دستر کیسا تھا، بستر کیسا تھا۔ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھو، خالد بن ولید کا دستر کیسا تھا، بستر کیسا تھا۔ وہ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھو، عبیدہ بن الجراح کا دستر کیسا تھا، بستر کیسا تھا۔ پورے عالم اسلام کی، اسلامی ممالکت و مملکت کے بادشاہ حضرت عمر فاروق تھے۔ ہر ملک کے اندر ایک ایک گورنر بنا کر حضرت عمر فاروق نے بھیجا۔
ملک شام کے گورنر حضرت عبیدۃ بن الجراح تھے. ملک شام بہت بڑا تھا اس وقت کا. ملک شام اتنا بڑا تھا, اردن بھی اس کے اندر داخل, لبنان بھی اس کے اندر داخل, لیبیا بھی اس کے اندر داخل. اتنا بڑا ملک شام, اور ساری دنیا کے اندر ملک شام تاجروں کا مرکز تھا, بہت بڑا بزنس کا ملک تھا. ایسے ملک کے گورنر بنا کر حضرت عمر فاروق نے عبیدۃ بن الجراح کو بھیجے. کئی سالوں کے بعد امیر المؤمنین ملکوں کا معائنہ کرنے کے لیے گئے. ساتھ میں میسرہ تھا, تنہا حضرت عمر فاروق میسرہ کو ساتھ لے کر مدینے سے ملک شام کا سفر کر رہے ہیں. اللہ پر بھروسہ ہے, کوئی باڈی گارڈ بھی نہیں, کوئی گن مین بھی نہیں, کوئی محافظ بھی نہیں, کوئی یہ بھی نہیں, کوئی وہ بھی نہیں, کوئی حشمت بھی نہیں, کوئی جلال بھی نہیں, کوئی جمال بھی نہیں. سادہ سیدھا ایک امیر جس طریقے سے جانا تھا غلام میسرہ کو ایک اونٹ پہ لے بیٹھ کر ملک شام کا سفر کرتے ہیں. ملک شام پہنچتے ہیں, عبیدۃ بن الجراح کو تلاش کرتے ہیں. پوچھا رعایا سے, پبلک سے پوچھا تمہارا گورنر عبیدۃ بن الجراح کہاں ملے گا, تمہارا گورنر عبیدۃ بن الجراح کہاں ملے گا. تو رعایا نے کہا ہمارا گورنر یا تو مسجد میں ملے گا, یا تو بازار میں ملے گا, یا تو کسی کا بوجھ اٹھاتا ہوا نظر آئے گا. ہے کوئی گورنر, ہے کوئی چیف منسٹر, ہے کوئی پرائم منسٹر, ہے کوئی کونسلر جو اپنے رعایا کا بوجھ اٹھائے؟ سب ڈھکوسلا پن, سب دکھاوا, سب دھوکہ, سب فریب. ہندوستان میں ہو, پاکستان میں ہو, امریکہ میں ہو, آسٹریلیا میں ہو, جرمن میں ہو, چائنا میں ہو, فرانس میں ہو, مشرق سے مغرب تک, شمال سے جنوب تک, اگر دنیا کے اندر امن, سکون, سستا پن اگر آنا ہے تو ہمارے بادشاہوں کے نقش قدم پر چلو گے تو پھر دنیا کی تاریخ بدل جائے گی. عمر کے نقش قدم پر چل کر دیکھو, عثمان کے نقش قدم پر چل کر دیکھو, علی کے نقش قدم پر چل کر دیکھو, خالد بن ولید کے نقش قدم پر چل کر دیکھو, صلاح الدین ایوبی کے نقش قدم پر چل کر دیکھو, محمد بن قاسم کے نقش قدم پر چل کر دیکھو. پھر دیکھنا یہ کہ تاریخ نہیں بدلے گی تو پھر پوچھنا. دنیا کا یہ واحد مذہب ہے جو بادشاہ کو غلام بنا کر پیش کرتا ہے. کسی مذہب کا قانون ہے سید القوم خادمہم, یہ مذہب اسلام کا قانون ہے. تو بڑا ہو تو اپنے آپ سے بڑا رہے گا. شریعت کی نگاہوں میں جب تو بڑا بنتا ہے تو پورے قوم کا غلام بن جاتا ہے. سید القوم خادمہم, قوم کا سردار قوم کا غلام ہوتا ہے, سردار نہیں ہوتا. اچھا گورنر مسجد میں ملے گا؟ ہاں. ملک شام میں 5000 مساجد, کس مسجد میں تلاش کرے؟ گورنر بازار میں ملے گا؟ ہاں. کیا کرتا ہے بازار میں؟ رشوت لیتا ہے؟ نہیں, لاٹھی پکڑ کر گھومتا پھرتا ہے. اگر شریعت اسلامیہ کے خلاف کوئی بزنس کرتا ہے تو اسے کوڑے مار کر بازار سے باہر کر دیتا ہے. اچھا تمہارا بازار کیسے چلتا ہے؟ امیر المؤمنین نے پوچھا رعایا سے تمہارا بازار کیسے چلتا ہے؟ تو رعایا نے کہا ہمارا بازار اتنا امن والا ہے, دکان کھلے رکھ کر ہم لوگ باہر بھی جاتے ہیں تو مال کو نگاہ بھی کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. اچھا اتنا امن. اچھا چیزیں سستی ہے کہ مہنگی ہے؟ چیزیں سستی ہے. بتاؤ تمہاری نگاہوں میں کوئی بھوکا نظر آیا؟ نہیں, ہماری نگاہوں میں کوئی بھوکا نظر نہیں آیا. تمہاری نگاہوں میں کوئی ننگا نظر آیا؟ نہیں, ہماری نگاہوں میں کوئی ننگا نظر نہیں آیا. اچھا تحقیق کرتے کرتے دیکھتے کیا ہے کہ بازار سے حضرت عبیدۃ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ ایک اندھے کو ہاتھ پکڑ کر لے کر چل رہے ہیں. عبیدۃ بن الجراح جب عمر فاروق کو دیکھا سلام کرتے کہتے ہیں کہ عمر یہی کھڑنا, اس اندھے کو گھر پہنچا کر آتا ہوں. خدمت کے سامنے امیر نظر نہیں آیا. چاہتے تو کر بھی سکتے تھے نا, تم یہاں کھڑا ہوا امیر سے ملنے کر آتا ہوں, بول سکتے تھے کہ نہیں بول سکتے تھے؟
عمر کو کہہ رہے ہیں کہ عمر یہیں کھڑنا، اس کو وہاں گھر تک چھوڑ کر آتا ہوں۔ عمر فاروق بھی کھڑ گئے، گھر چھوڑ کر آئے، سلام کلام مصافحہ معانقہ۔ عبیدہ بڑے مزے کی زندگی ہے، ہاں الحمدللہ امیر المؤمنین، کیسے چل رہے حالات؟ الحمدللہ امیر المؤمنین۔ عبیدہ تمہارا گھر کہاں ہے؟ امیر المؤمنین کیا بات ہے؟ نہیں عبیدہ میں تمہارے گھر میں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ جاسوسی تھی یہ، تحقیق۔ عبیدہ میں تمہارے گھر میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ عبیدہ نے کہا امیر المؤمنین آپ جیسے امیروں کے لیے تو اللہ کے گھر انتظار کر رہے ہیں، اس خاکسار کے گھر میں آرام کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی آپ کو؟ اس عاجز کے گھر میں آرام کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ امیر المؤمنین ملک شام کے 5000 مسجدیں آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ نہیں عبیدہ میں آپ کے گھر میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ تو عبیدہ نے کہا امیر المؤمنین میرے گھر کی طرف نظر نہ کیجیے، اگر دیکھو گے تو سوائے آنسو کے اور کچھ نہیں ملے گا تم کو۔ کاش میرا یہ جذبہ کہہ رہا ہے کہ آج کے جمعے میں پورے MLA یہاں ہوتے، کونسلر یہاں ہوتے، صدر یہاں ہوتے، سیکریٹری یہاں ہوتے، مالدار یہاں ہوتے، چیف یہاں ہوتے، جنرل یہاں ہوتے، کرنل یہاں ہوتے، توپ اور سورما یہاں ہوتے، شاید کہ کسی کے دل میں میری بات اتر جاتی۔ آپ کے سامنے بیان کر کے تو ہم اپنا حق ادا کرتے ہیں، ورنہ حالات کو پڑھ کر تو خون کے آنسو رونے کو دل کہتا ہے۔ اسلام نے بادشاہوں کو کتنی سادی زندگی دی، اسلام نے امیروں کو کتنی سادی زندگی دی، اسلام نے امیروں کو کتنا سکون کا مخاطب فرمایا۔ یہ دنیا 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 بول کر تو انسان مر مٹ رہا ہے۔ ابھی ایک صاحب بولنے لگے کہ حضرت بول تو بول کر کے ابھی برا سمجھو کو بولنا، سمجھ میں آئی بات؟ تمہیں ٹوکتے رہیں گے تو میں بولتا رہوں گا۔ ہمیں بول ڈالا تو مزمل صاحب سائلنٹ ہو جائیں گے۔ وقف بورڈ کا الیکشن آیا نہیں قریب میں، کروڑوں روپے کا تو خرچہ کرے سر، کروڑوں روپے وقف بورڈ کے معمولی الیکشن کو، کروڑوں روپے۔ ارے الیکشن کرو تو ایسے کرو کہ تمہارا ایک پیسہ خرچ نہ ہو، کھڑنے والے کو دیکھ کر ہر غریب ووٹ ڈال دے، وہ قابلیت پیدا کرو۔ پیسہ خرچ کر کے MLA بننے والا ہماری نگاہوں میں انہیں MLA نہیں، پیسہ خرچ کر کے کونسلر بننے والا ہماری نگاہوں میں انہیں کونسلر نہیں، پیسہ خرچ کر کے انہیں MP بننے والا ہماری نگاہوں میں انہیں MP نہیں۔ MP وہ ہوگا جس کے اخلاق سے متاثر ہو کر ووٹ ڈالے، MLA وہ ہوگا جس کے تقوی سے متاثر ہو کر ووٹ ڈالے، کونسلر وہ ہوگا جس کی طہارت کو، پاک بازی کو، سچائی کو، امانت کو، دیانت کو سامنے رکھ کر قوم یہ فیصلہ کرے کہ ہمارا امیر بنے گا تو یہی بنے گا۔ قرآن کو دیکھ کر، حدیث کو دیکھ کر، نمازوں کو دیکھ کر، امامت کو دیکھ کر اس طریقے سے اگر عہدے ملتے ہیں تو ایسے حاکموں سے قوم کو فائدہ ملے گا۔ آج کون روبدار ہے؟ بیچ ہمارے حسین میں ہمارا ابا کا کلی چک ڈائلگس بولے یاد آ گیا، روبدار۔ میں پہلے بھی بولیا یہ روبدار کسے بولتے؟ روبدار کچھ معلوم نہیں، سمجھ میں بات؟ چار جنے بول رہی انہیں بھی روب بولتے فارسی میں طاقت کو، کسے بولتے؟ روب۔ دار بولتے رکھنے والے کو، یعنی طاقت رکھنے والا۔ کہاں طاقت ہے اسے؟ باہری طاقت، وہ بھی سنگل طاقت نہیں، 20-50 طاقت۔ کہ اکیلے تو باہر نکلنے کی کسی کو ہمت نہیں ہے۔ نکل رہی ہیں آج بنگلور میں، مزمل صاحب اسے بولے بول کو تم لوگ کا فیصلہ کرو نہ کرو ورنہ منجے پکڑ لیں گے۔ جنرلی بول رہی ہوں، کامن کسی سے بھی اکیلے نکلنے کی ہمت ہے؟ میں نکلا تو اکیلے حضرت اللہ کا میرے ساتھ آگے سے ڈائلیکٹ سے، میں کیا کہ نکلے حضرت اکیلے، ان لوگوں میرے ساتھ، تم لوگوں کے ساتھ آتے بولا تم میرے ساتھ کیوں نہیں آتے؟ یہ سب ایک پلان، روب دار طاقت والا، باہری طاقت اندر
بیگم کے سامنے اچھے اچھے طاقتور فیل ہو گئے. ایک لطیفہ ابا جان بولے, ایک بہت بڑا روبدار تھا, کہتے خالی باہر رستے نہ چڑھاتا ہوں, اندر گیا تو بیگم کہیں کھانا ہوگا کیا؟ بمڑیا کہیں کو جی. ایک دن پبلک مل کو بولی کہتے کیا صاحب تمہاری آواز سے اچھے اچھوں کا پتا پانی ہو جاتا, گھر کے اندر دیکھے تو تمہیں ایسے ہی, آج تمہیں گھر کے اندر ڈرو نہ کو, گھر کے باہر ہمیں ہی. تمہیں گھر کے اندر کی کہتا گھر کے باہر, اب ہمت تو ملی نا, اب ڈرے بغیر جاری سے گھر کو بیگم کہیں, انہیں سونیا انہیں کیا دی وہ بمڑیا ڈریا سو کیا کرے, تو چھپنے جگہ نہیں, سیدھا پلنگ کے نیچے جگہ چھپ گیا. کئی کوئی اتنا زور کا بلا رہیں گے, کیا ہوگا, بی پی ڈاؤن ہوگی کی اپ ہوگی کی تے بمڑیا مارے, کیا ہوگا بول کو تلاش کرے تو کام ہی نہیں, کانچ ہی میں یہاں ہوں, تلاش کرے تو پلنگ کے نیچے کی جی, پلنگ کے نیچے چھپ کے, میں یہ گھر کا اونر کہاں بھی رہ سکتا ہوں میں. ایسی حالت سمجھ میں آئی بات, پیسوں کے بلبوتے پر حکمرانی, تقوی کے بلبوتے پر نہیں, امانت کے بلبوتے پر نہیں, صداقت کے بلبوتے پر نہیں, انصاف کے بلبوتے پر نہیں. عبیدہ میں تمہارا گھر دیکھنا چاہتا ہوں. امیر المؤمنین ملک شام کے 5000 سے زائد مسجدیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں, آپ وقت کے امیر المؤمنین ہیں. اگر آپ کو آرام ہی کی خواہش ہے تو ہم ایسا بستر لگائیں گے جس کی مثال نہیں ملے گی. نہیں عبیدہ, آپ کے گھر میں آرام کرنا چاہتا ہوں. اچھا آئیے امیر المؤمنین, اگر آپ کا اصرار ہے تو ہم اپنے دولت قدے پر آپ کو آرام کا موقع دیتے ہیں, لے کر جا رہے ہیں. امیر المؤمنین عمر فاروق, گورنر عبیدہ بن الجراح, امیر المؤمنین کا غلام میسرہ, تینوں کا سفر جاری ہو رہا ہے. جا رہے ہیں. عبیدہ گھر کا آگے ہے امیر المؤمنین, عبیدہ گھر کا آگے ہے امیر المؤمنین, عبیدہ گھر کہاں آگے ہے امیر المؤمنین. چلتے چلتے یہاں تک پہنچ گئے کہ پورے شہر کی آبادی ختم ہو گئی, جنگل و بیابان اور ویرانی آنے لگی. عبیدہ گھر کہاں, آئیے امیر المؤمنین, چند قدم باقی رہ گئے. جب سیدھے لے کر گئے تو کھجور کے پتوں کا ایک جھوپڑا تھا. عبیدہ نے امیر المؤمنین سے کہا کہ امیر المؤمنین ملک شام کے گورنر کا یہ محل ہے. کھجور کے پتوں کا جھوپڑا, گورنر کا گھر. اسلام کی یہ تاریخ ہے. آج تم کیا کرناٹک سنبھالو گے, کیا تمل ناڈو سنبھالو گے؟ آج کے ایک ایک ایم ایل اے کی دولت گننے کو نہیں مل رہی ہے نہیں. آج تمہاری سرپرستی پر کام کرنے والے ورکر, غلام, ایم ایل اے, ایم پی, کونسلروں کی دولت کو ایک طرف رکھو. جس مسلمان اور اس کے آبا و اجداد کو نعوذ باللہ دہشت گرد کہتے ہو, ان کے باپ دادا اور ان کے حکمرانوں کی دولت کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرو کہ امن والا مذہب کس کا ہے. پتوں کے جھوپڑی کے پاس جا کر عبیدہ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین ملک شام کے گورنر کا دولت قدا ہے. آج معمولی یہ کرناٹک کا ایک ایم ایل اے 10 سال پہلے سائیکل میسر نہیں تھی, 10 سال کے عرصے پہ کروڑوں کی جائیداد پڑی بھری ہے. کیا صحیح راستے سے آئی ہوگی دولت؟ یہ اگر غلط راستے سے بھی آئی ہے, جب تک حکومت کا ہاتھ اندر نہیں ہوتا اتنی دولت آ ہی نہیں سکتی. یہ آج کی حکومت ایک اسلامی حکومت, کھانے کے واسطے سننے کی پلیٹ, پینے کے واسطے چاندی کی گلاس, بیٹھنے کے واسطے سننے کی کرسی. اسلام نے کیا کہا؟ ابو بکر, میری فراست, میرے نگاہی نبوت یہ خبر دے رہی ہے کہ تم آئندہ اس امت کے خلیفہ بننے والے ہو.
سنو میرے دوستو، تاریخ بتاتا ہوں آپ کے سامنے، پیغمبر نے ابو بکر سے کہا، ابو بکر، نگاہ نبوت یہ کہہ رہی ہے کہ میرے بعد اس امت کی خلافت کا بوجھ تمہارے سر آنے والا ہے، خبردار، جب خلافت کا لباس خدا تم کو عطا کرے گا تو ٹھنڈا پانی پینے سے پہلے یہ سوچنا کہ کیا یہ ٹھنڈا پانی تمہاری قوم کو بھی ملا ہے؟ ٹھنڈا پانی تمہاری قوم کو بھی ملا ہے؟ ٹھنڈا پانی پینے سے پہلے سوچ لینا۔ اسلام یہ دیتا ہے سبق۔ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین عمر فاروق حکومت کے کام کاج میں مشغول، ایک دن بالکل لاغیر ہو کر مدینے کی گلیوں سے گزر رہے ہیں، چہرے میں نقاہت ہے، پیٹ پیٹ کو لگ گیا ہے۔ عمر فاروق کا سامنا ہوا، السلام علیکم یا ابا بکر، کیف الحال، اے ابو بکر کیسے ہو؟ اللہ کا کرم ہے عمر، آواز پست ہو گئی۔ عمر فاروق سمجھ گئے ہمارے خلیفہ کو بھوک ستا رہی ہے، ہمارے خلیفہ کو بھوک ستا رہی ہے۔ ابو بکر سے پوچھا کہ ابو بکر کیا آپ نے کھانا کھایا؟ ابو بکر نے کہا عمر سب تو 3 دن کا حوالہ دیتے ہیں، ابو بکر 7 دن سے بھوکا ہے۔ کیوں، کیا ہوا ابو بکر؟ نہیں کیا کروں عمر، حکومت کے کام کاج تجارت کرنے کا موقع نہیں دے رہی ہے۔ اچھا ایسا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق ابو بکر کے مشیر تھے، ایڈوائزر تھے۔ عمر فاروق نے کہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینے میں مجلس شورا قائم کیجئے، اکابر صحابہ کو جمع کیجئے۔ کیوں، کیا ہوا عمر؟ نہیں جمع کیجئے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، ایک اہم مشورہ کرنا ہے۔ عمر فاروق خطبہ دے کر مجلس شورا کو جمع کرتے ہیں، اکابر حضرات صحابہ ابو ہریرہ عثمان علی حسن حسین بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ موجود۔ عمر فاروق میمورنڈم پیش کرتے ہیں، آج میں نے ہمارے خلیفہ کو دیکھا جو 7 دن سے بھوکا ہے، اس کا وقت گزر رہا ہے، قوم کی خدمت کرنے پر تجارت کے لیے اسے موقع نہیں مل رہا ہے۔ اگر ہمارا خلیفہ تجارت کرنے لگے گا حکومت کو وقت نہیں ملے گا، حکومت کرنے لگے گا تجارت کو وقت نہیں لگے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں سب مل کر مشورہ دیجئے، کیا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین کو، ابو بکر کو امارت شریعہ سے، بیت المال سے وظیفہ طے کیا جائے؟ سب نے لبیک کہا کہ روزانہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین کو بیت المال سے وظیفہ دیا جائے گا۔ روزانہ وظیفہ مل رہا ہے 2 وقت کی روٹی کا۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق، کان کھول کر سنو میرے دوستو، تاریخ اسلام اور مسلمان حکمرانوں کی زندگیاں کیسی گزری ہے۔ بادشاہ عالم پیغمبر کے سب سے زیادہ چہیتے حضرت ابو بکر صدیق، جن کو اللہ نے صدیق کا خطاب عطا کیا ہے، ایک رات کو سو رہے تھے، سوتے سوتے اپنی بیوی سے کہا، بیگم ابو بکر کو میٹھا کھا کر کئی دن گزر گئے ہیں، میٹھا کھا کر کئی دن گزر گئے ہیں۔ بات آئی اور گئی، کئی دن کے بعد بیوی نے دسترخوان میں، ابو بکر کے دسترخوان میں میٹھا رکھا۔ امیر المؤمنین عمر فاروق ابو بکر صدیق نے پوچھا، بیگم آپ کے دسترخوان میں کچھ اضافہ ہے، یہ میٹھا کہاں سے آیا؟ امیر المؤمنین کو، خلیفۃ المسلمین کو بیوی نے کہا، سرتاج روزانہ خرچ کے لیے جو پیسے آپ دیتے ہیں نا، اس میں سے تھوڑا تھوڑا بچا کر میٹھے کا انتظام کی ہوں۔ اچھا، تو مجھے بیت المال سے جو وظیفہ ملتا ہے اس میں سے روزانہ میٹھے کا پیسہ یکساں ملتا ہے۔ بیت المال کے خزانچی کو بلایا اور کہا، روزانہ جو مجھے پیسہ دیتے ہیں کل سے اتنے دینار کم کر دینا، کیونکہ آپ کے بیت المال سے خلیفہ کو اتنا پیسہ زیادہ مل رہا ہے کوئی خلیفہ، ہے کوئی بادشاہ، بیت المال سے 10 روپے لیتے لیتے بیوی بچاتی سو نے، کس کی بیوی رہی تو بھی بچاتی سو نے، کیا تبھی جکوت کر کو، دوپہر کا سالنا رات کو رکھو، ہاتھ کا سالنا صبح کو رکھو، کیا تبھی کری رہیں گی اللہ کی بندی۔ میٹھا دسترخوان میں آیا تو حساب کا خوف آ گیا نا۔ آج کے ایم ایل اے، ایم پیاں، کونسلر سننے کی کرسی میں بیٹھ رہی سو، سننے کی پلیٹ میں کھا رہی سو، چاندی کی گلاس میں دودھ پی رہی سو، اب کیا رہے بولا تو کیوں میں کھڑے ہیں؟ دیکھیں اللہ کا عذاب۔ سننا 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 سننا،
غیر مسلم تو مسلمانوں کے پاس کیا کروں، میرا عنوان یہ کہنے کے لیے مجبور کرتا، کتنے مسلمان کونسلر گلے دیکھو، یہ موٹے موٹے چائنا، ہاتھا میں براسلیٹاں موٹے موٹے 25 25 30 30 50 50 60 60 سورن رہنگا ان کے پاس. کئی کو صاحب یہ تم نے مسافہ بھی کرنا ہے. نہیں حضرت یہ رہا تو ہمارا چلتا سو. دیکھا قوم کے بڑوں کا یہ حال. ایک ہمارے بڑے تھے، عمر نے کہا عبیدہ میں تمہارا گھر دیکھنا چاہتا ہوں. کھجور کی جھوپڑی پہ جا کر کہنے لگے ملک شام کا گورنر عبیدہ کا محل ہے، تشریف لائیے امیر المؤمنین. اندر گئے. عمر فاروق ایک نگاہ ڈالی پورے گھر کو. جیسے ہی ایک نگاہ ڈالی تو کوئی ساز و سامان نظر نہیں آیا. عمر فاروق نے پوچھا عبیدہ گھر ہو تو گھر کا سامان ہے نا امیر المؤمنین؟ یہ جو چادر بچھی ہوئی ہے یہی میرا مصلی ہے، یہی میرا بچھونا. پتلی سی چادر بغیر صفائی کے زمین پر بچھا ہوا تھا. اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین یہی میرا مصلی ہے جو رات میں اٹھ کر نماز پڑھ لیتا ہوں. جب سونے کا وقت آتا ہے تو آدھی چادر میں سو کر آدھی چادر اوڑھ لیتا ہوں. گورنر کا بستر. وہی تو بتایا تھا نا ہمارے بادشاہوں کے دستر اور بستر پر غور کریں گے ہدایت ملنے کے لیے 2 سیکنڈ بھی نہیں ملیں گے. آدھی چادر پہ نماز پڑھ لیتا ہوں، جب سونے کا وقت آتا ہے تو آدھی چادر اوڑھ لیتا ہوں. اچھا عبیدہ کھانے پینے کے ساز و سامان؟ ہاں ہاں بھول گیا امیر المؤمنین، آئیے بتاتا ہوں. ایک کونے میں ایک چھوٹا سا پیالہ، چمبو، تمالو. امیر المؤمنین پہلے کھا لیجئے، کچھ آپ کھا لیجئے، کچھ میں کھا لیتا ہوں. کیا کھانا ہے؟ دیکھتے کیا ہے کہ اس پیالے میں پانی ہے اور پانی میں روٹی کے ٹکڑے ہیں. گورنر کا دستر، بستر تو مل گیا، دستر دیکھیے. امیر المؤمنین آئیے. دیکھتے کیا ہے عمر فاروق، پانی میں روٹی کے ٹکڑے. عمر نے پوچھا امیر عبیدہ یہ کیا ہے؟ ہاں امیر المؤمنین صبح کو نکلتے وقت لونڈی مجھے 2 روٹیاں پکا کر دیتی ہے. ایک روٹی کھاتا ہوں، شام کو آنے تک ایک روٹی سوکھ کر سخت ہو جاتی ہے، چبانے نہیں ہوتا. صبح ہی کو اس روٹی کو میں پانی میں ڈال کر چلا جاتا ہوں، شام کو آنے تک وہ بھیگ جاتی ہے، اسے کھا لیتا ہوں تو میری رات بھی گزر جاتی ہے. لو کچھ کھا لو. عمر فاروق کو دیتے ہیں. عمر فاروق لقمہ اٹھا کر کھاتے کھاتے جب روتے ہیں تو عبیدہ نے کہا عمر اسی لیے تو کہا ملک شام کے گورنر کا گھر نہ دیکھو سوائے آنسو کے کچھ نہیں ملے گا. ملک شام کے گورنر کے گھر کو نہ دیکھو سوائے آنسو کے کچھ نہیں ملے گا. یہ میرا دستر ہے، یہ میرا بستر ہے. عمر فاروق سجدے میں جاتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ اگر میری حکومت قبول ہوگی تو عبیدہ جیسے گورنر کے تقوی سے میری حکومت قبول ہوگی. یہ ہے ہمارا اسلام، یہ ہے ہمارا تقوی، یہ ہے ہماری طہارت، یہ ہے ہماری تاریخ. آج کے بادشاہوں کے پاس جا کر ہم اپنی تاریخ کو فروخت کرتے ہیں. آج کے بادشاہوں کے پاس جا کر ہم اپنی تاریخ کو بیچتے ہیں. خود بھی ہوئے بدنام، تاریخ کو بھی کیے بدنام کی مثال بن گئے. اس بے وقوف کو کیا ضرورت تھی کہ ٹوپی قربان کرے اس درندے کے پاس؟ کئی مسلمان تو جا کر اسے سجدہ کرتے ہیں. میرے پاس تصویر بھی موجود ہے. میں نے تصویر دیکھنے کے بعد کہا قسم اللہ کی یہ سجدہ کرنے والا ہرگز مسلمان نہیں، یہ تو گجرات کے بوہرے اور شیعہ ہیں جن کے پاس ایمان نہیں، رسالت نہیں. وہ اللہ کو بھی برابر نہیں مانتے، رسول اللہ کو بھی برابر نہیں مانتے. ان کی ٹوپیاں ان کے مذہب اور ان کے مسلک کی دلیل ہے. نریندر مودی کے پاؤں پڑنے والے مسلمان اہل سنت والجماعت کا غلام نہیں بلکہ گجرات کا شیعہ اور گجرات کا بوہرا ہے. وہ تصویر اگر
آپ کے سامنے کوئی غیر مسلم پیش کرے یا مسلمان پیش کرے تو میرے دوستو جواب دے دینا، یہ سجدہ کرنے والے کا شریعت اور اہل سنت والجماعت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. یہ تو گجرات کے وہ شیعہ ہے، گجرات کے وہ بہرے ہیں. جب گجرات کے فساد میں ہندو ان کو مارنے کے لیے آئے تو وہ اپنے دروازے کھول کر اپنی برات کا اظہار کرنے لگے اور کہنے لگے ہم ہی نہ مارو، ہم مسلمان نہیں بلکہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تم بھی ہم کو ساتھ لے کر ان کو مارو. یہ سودا یہ آج ہم اپنی تاریخ کو بھول گئے. معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ 7 لاکھ غیروں کو کلمہ پڑھایا، ظلم نہیں، زبردستی نہیں. جو بھی دیکھا حضرت معین الدین چشتی کو کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گیا. اماں سے آ کر کہنے لگے کہ اماں 7 لاکھ مسلمانوں کو کلمہ پڑھایا ہوں، 7 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھایا ہوں، 17 لاکھ مسلمانوں کو بیعت دے کر ان کے دل کی اصلاح کیا ہوں. آج پورے بنگلور کے اندر شاید کوئی ایسی اماں ہوگی جسے جا کر اس قسم کا بیٹا خوشخبری دے. اماں تنہا پٹ پاکٹ مارتا تھا، آج ایک جنے کو ساتھ بھی رکھ لیا. ہم بھی ہوئے خراب، ان کو بھی کی خراب. نہیں، برے بناتے ہیں، اچھے نہیں بناتے ہیں. برے بنانے پہ آج مسلمان آگے ہے، اچھے نہیں بناتے. ماں سنتی ہے فوراً کہتی ہے بیٹے ناز کر رہا ہے؟ نہیں اماں ناز نہیں کر رہا ہوں، کرنا بھی نہیں چاہیے، اس میں تیرا کمال نہیں میرا کمال ہے. معین الدین کی اماں نے معین الدین کو کہا ناز نہ کر بیٹے، اس میں تیرا کمال نہیں میرا کمال ہے. بیٹے نے پوچھا اماں کلمہ میں پڑھاؤں کمال تیرا، بیعت میں دوں کمال تیرا، کیسی بات اماں؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹے قسم اللہ کی جب تو چھوٹا تھا، تجھے جب دودھ پلانے کا وقت آتا تھا، کبھی میں نے تجھے بغیر وضو کے، بغیر نماز کے، بغیر دعا کے دودھ نہیں پلائی، جس کے صدقے میں تو آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا ہادی بن کر آ گیا ہے. آج تو کلمہ پڑھا رہا ہے، ہدایت کا راستہ دکھا رہا ہے. وہ میرے تیرے بچپن کے وضو کا، نماز کا، دعاؤں کا صدقہ ہے. آج اس ولی کامل کے مزار پر کیا ہو رہا ہے؟ آئے دن ایکٹرنی، آئے دن فلم اسٹار. اللہ حفاظت فرمائے. تو بہرحال بات کہیں سے کہیں چلے گئی. رقاصہ، ناچنے والیاں، جس کو آج ہماری بیڑھنگی زبان میں رنڈیاں کہتے ہیں، لفظ بھی بڑا غلیظ ہے، کہتے ہوئے خود عجیب لگتا ہے. آقا نے فرمایا گھر گھر کے اندر داخل ہو جائیں گے. صحابہ کی نگاہیں مارے شرم کی نیچے پڑ گئی، پوچھنے لگے یا رسول اللہ گھر گھر کے اندر مسلمان کے ناچنے والیاں. صحابہ کو فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا، لیکن آج وہ فلسفہ بالکل آیا ہے. کیوں؟ جس گھر کے اندر ٹی وی اور ٹی وی کے اندر ناچنے والی ہوتی ہیں، دراصل وہ ناچنے والی غیر لڑکیاں وہ مسلمان کے گھر کے اندر ناچنے والی کے برابر ہے. آقا نے فرمایا جب یہ 3 چیز عام ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی زمین میں اور سمندر میں فساد کو برپا کر دے گا. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اعمال کے بگڑنے سے زمین کے اندر فساد آتا ہے. کس کے اعمال بگڑنے سے؟ غیر مسلم کے اعمال بگڑنے سے نہیں، بلکہ مسلمانوں کے اعمال بگڑنے سے زمین کے اندر فساد آتا ہے. کیونکہ مسلمان سے اللہ محبت کرتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں وہ اگر تکلیف دیتا ہے تو یقیناً خدا کو غصہ آتا ہے. غیر مسلم کے پاس جب ایمان نہیں تو اعمال کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ایمان الحمدللہ ہمارے پاس ہے تو پھر ہمارے اعمال سے اس دنیا کا نظام باقی ہے، ہمارے اعمال سے یہ دنیا قائم ہے، ہمارے اعمال سے یہ دنیا کے سکون کا تعلق ہے. اگر ہمارے اعمال بگڑیں گے تو پھر میرے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے موافق فساد محلوں کے اندر، فساد اسٹیٹ کے اندر، فساد ریاست کے اندر، فساد ملک کے اندر، فساد دنیا کے اندر، یہاں تک کہ آقا فرماتے ہیں کہ باپ کا